وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. لیکن اس اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، اس سے مراد دل کا اندھا ہے. جس طرح ایک بندہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اندھا ہے، نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا. بے عینی ہی اس سے زیادہ خطرناک وہ اندھا اور نابینا ہے جس کے دل کا نور اس سے چھین لیا گیا، جو دل کی نورانیت سے محروم کر دیا گیا ہے. بظاہر انسانی شکل و صورت کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھتے. بے عینی نہیں، ایک وہ جن کا دل زندہ ہے، دل کے اندر نور ہے، اور دوسرے وہ جن کے دل کی نورانیت ختم ہو گئی ہے. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ بندے جو اس دنیا میں اندھے ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں، جو حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیوں فرمایا ہے، ان کے تعلق سے فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں اور اس سے بھی زیادہ گمراہی میں ہے، یعنی ان کے لیے آخرت کی کامیابی بھی نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو دل کے اندھے ہیں. انسان اپنے ظاہر کو سجانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو شاید اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرے لباس کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں ہے، میرے چہرے کے اوپر کوئی گندگی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے ناپسند کریں. لیکن انسان کو اس سے زیادہ فکر اپنے اندر کو صاف کرنے کی کرنی چاہیے. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من کالے نالو منہ کالا چنگا، اگر اس رمز نو کوئی پہچان، منہ کا کالا ہو جانا یہ ایک عارضی نقص ہو سکتا ہے، لیکن من کا کالا ہونا یہ اللہ کہتا ہے یہاں بھی اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہے. اگر یہاں کو حقیقت سے محروم ہے تو آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ دل اور منہ کی جب بات آئی ہے، کون سا کالا زیادہ خطرناک ہے؟ ایک شخص ہے ابو لہب. ابو لہب کا مطلب ہے کہ جو آگ کی طرح چھولے مارتا ہو، بالکل چمک جس کے اندر ہو، بڑی خوبصورتی ہو. ابو لہب ہے، واقعات آپ نے ان کے سنے ہیں. ابو لہب ان کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے میں چمک اس طرح تھی جیسے بالکل آگ کے انگارے. لیکن انجام اس کا کیا ہوا؟ خوبصورتی جسمانی ہے، لیکن دل کے اندر نبی کے تعلق سے بغض اور عناد تھا. انجام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے یہ بتا دیا اور کہاں قتل کیا جائے گا، اور سب جہنم کے اندر. حالانکہ خوبصورت بہت تھا لیکن ہے کیا؟ جہنم کا اندر. اور اسی کے مقابل میں سیدنا بلال حبشی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. انجام کیا ہے؟ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کالے ہیں، حبشی ہے، لیکن میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے فرماتے ہیں میں نے جنت میں بلال کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. جسمانی اعتبار سے تو خوبصورت نہیں تھے، لیکن جنت میں چلنے کی آہٹ نبی محسوس کر رہے ہیں. اور ایک وہ کہ جس کی چمک، جس کا لقب پڑ گیا کہ ابو لہب، آگ کی طرح شعلے مارنے والا، جس کا چہرہ چمک رہا ہو، لیکن انجام اس کا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. بے عینی ہی یہ ساری صورتحال ہمارے دل پہ آ کے لگتی ہے کہ ہم میں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہو سکتا ہے. آج کی محفل کا تعلق ہی روحانیت کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ اپنی روحانیت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، بظاہر مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، ہمارے سامنے میں نے یا آپ نے کسی کو دعوت دینی ہو اور ہمارا کوئی مہمان بڑا ہماری نظروں میں بڑا وہ معزز ہو، بڑا مکرم ہو کہ میرا مہمان بڑا معزز مکرم ہے، تو ہم اس کے آنے سے پہلے مکمل تیاریاں کرتے ہیں تاکہ اسے میرے پاس بیٹھنے میں، میرے گھر پہ آنے میں کسی چیز سے نفرت نہ ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. اب ذرا غور کرو کہ ایک بندے کی خوشی کے لیے، چند منٹ کی مہمانی کے لیے ہم گھر کو بھی سجاتے ہیں، گلی کو بھی سجاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، سب چیزوں کو سجاتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر ہے جہاں ان کی رحمتیں نازل ہونی ہے، اگر وہاں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، جھوٹ ہو، یہ ساری گندگی اگر وہاں موجود ہو تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی عنایتیں مل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں مل سکتی. اگر کسی بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں چاہیے، عنایتیں چاہیے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لے، ہر عیب سے،
ہر گناہ سے اس دل کو پاک کر لے، اب اس کی شکل و صورت جو بھی ہے اللہ پاک اسے بہت پسند فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمتیں نازل ہونی ہے وہاں صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس لیے رحمتیں زیادہ اثر انداز ہوں گی اور اسے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر اس دل کے اندر حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، تو پھر اللہ کی رحمتیں یہاں ٹچ ہی نہیں ہوگی، وہ بالکل اوپر سے نکل کے چلی جائیں گی، اور ہم پھر اس اللہ کے کلام میں جو اللہ نے فرمایا اس محرومی کے مستحق نہ بن جائے۔ اللہ نہ کرے، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں دل کا اندھا ہے، جس کے دل میں یہاں نورانیت نہیں ہے، جسے نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ عبادات کا پتہ، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ پھر آخرت میں بھی اسے کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں بھی اندھا، اللہ نے کہہ دیا جو دل کا یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے۔ اگر ہم وہاں کی نورانیت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو نور سے منور کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو معمور کرنا چاہیے، جتنی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، ان سب سے خود کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بدن کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں، اذا صلحت صلحت الکل، جب وہ صحیح ہوگی تو تمہارا یہ پورا ڈھانچہ، پورا وجود درست ہوگا، صحیح ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْكُلُّ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک خراب ہوئی تو تمہارا یہ پورا ڈھانچہ بیکار ہے۔ فرمایا ایک تمہاری زبان اور دوسرا تمہارا دل، اگر یہ دو چیزیں کنٹرول میں ہیں، یہ دو چیزیں تم نے محفوظ کر کے رکھی ہے، زبان سے غلط کوئی نہیں کرتے، دل کے اندر کسی کے لیے برائیاں نہیں پالتے، تو تمہارا یہ پورا ڈھانچہ اللہ کی بارگاہ میں درست ہے۔ اور اگر تمہاری زبان یا تمہارا دل درست نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم درست نہیں ہو، یہ پورا کا پورا تمہارا وجود فاسد ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کے لیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جو یہاں اندھا بنا رہا دل کا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور جو یہاں نور کے چند قطرات حاصل کر لے گا، دل میں بسا لے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور انجام یہ ہے کہ ہم سب کو آخرت کا سامنا کرنا ہے، اس سے آج تک کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، سب کو وہیں پہ پہنچنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، جلال میں اس کو تھپڑ مار دیا، فرشتہ واپس چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہا اے رب پاک وہ تو بڑا جلالی ہے، اس نے جب میں گیا تو میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت سے ایک بیل لے جاؤ اور جا کے موسیٰ سے کہو کہ اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ فرشتہ آیا بیل لے کے، کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب تم جب نہیں چاہتے ملک الموت پہ یہ سختی کر رہے ہو تو پھر اس پہ ہاتھ رکھو اور جتنے بال آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کہا اتنی عمر ملنے کے بعد پھر تم آؤ گے، پھر میری روح قبض کرو گے؟ کہا انجام تو وہ یہ قبض تو ہونی ہی ہونی ہے، آپ کے جلال کی وجہ سے اللہ نے اختیار دیا، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ فرمایا جب کل بھی انجام یہی ہے تو چلو میں آج ہی تمہارے ساتھ۔ انجام ہم سب کا وہی ہے، ہم کتنے بھی اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہمیں ابھی بہت جینا ہے، ہماری خواہشات یہ ہے کہ ہم نے بہت جینا ہے، ابھی ہماری عمر بہت باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، 50 کا ہوں، 30 کا ہوں، ابھی میں نے 80 سال جینا ہے، 100 سال جینا ہے۔ لیکن 80 سال اور 100 سال جینے کے بعد انجام تو پھر وہی ہے نا، پہنچنا تو پھر وہی ہے یار۔ جب پہنچنا وہی ہے، انجام ہمارا وہی ہے، تو پھر اس فراڈ میں ہم کیوں پڑے؟ کم سے کم اپنے دل کو تو صاف کر دے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نورانیت، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر رحمت، نظر کرم، جہاں سب کچھ پڑھنا ہے، ہم اس دل کو تو اتنا صاف کر لیں کہ ان رحمتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ ساری بیماریاں یا ان میں سے کوئی ایک ہمارے اس دل کے اندر موجود ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمتوں سے ہم محروم ہیں۔ اور انجام کیا ہوگا؟ ظاہری چند ایک مثالیں بھی اگر آپ دیکھ لیں گے، پھر انجام تو ہمارا وہی ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑی لمبی عمر تھی، عبادت کرتا تھا، اپنی عبادات کے ذریعے سے اسے یہ کشف کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ اس نے سوچا، شیطان نے جب دستک دی، یار عمر تو میری بہت لمبی ہے،
اس نے سوچا کہ عمر میری بہت لمبی ہے، میں کیوں 1000 سال عبادت کرتا رہوں؟ جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا، یار میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی ہٹا کٹا ہوں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی سے کیا میں سجدوں میں گر جاؤں؟ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تب سجدے کروں گا۔ اس نے بھی سوچا 1000 سال میری زندگی ہے، یہ تو مجھے کنفرم پتا چل گیا، اب کیوں نہ ایسا کروں کہ میں زیادہ تر گناہوں میں گزار لوں، لاسٹ میں جا کے توبہ کر لوں گا، اللہ پاک توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ شروع کیا 100 سال 200 سال 300 سال گزرتے گزرتے 100 سال جب بچی، پھر آ گیا سال، چند سالوں پہ 2 سال 4 سال 10 سال گزرتے گزرتے دنوں پہ معاملہ آ گیا، دنوں سے گزر کر ہفتوں پہ آ گیا، یہ چند گھنٹوں پہ آ گیا، اور آخری جب سانسیں چلنے لگی اس وقت بھی خیالات کے اندر یہ آتا ہے، یار ساری زندگی 1000 سالہ زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو کیوں نہ آج جو باقی ہیں تو ان کو بھی کر لیا جائے، اور ان کو کرتے کرتے ہی جسم سے روح پرواز کر دے اور اسی منافقت کی حالت میں انتقال ہو۔ انسانی فطرت یہی ہے، ہماری خواہشات اسی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، یار ابھی میری عمر ہے، ابھی میرے معاملات ہیں، ابھی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یار موت کسی ٹھیک ٹھاک کو یا جس کی عمر چھوٹی ہے اسے چھوڑ دے گی؟ موت کا کوئی ٹائم مقرر ہے کہ جب اتنے سال کے ہوگے تبھی آئے گی؟ موت ہر آن ہمارے لیے تیار ہے، شاید یہ سانس اندر جا رہی ہے، باہر آئے گی یا